اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو کچھ بھی ہے زمین میں، حلالا طیبا حلال طریقے سے اور پاکیزہ مال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، انہ بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارے لیے عدو مبین واضح دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص چونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے رزق حلال ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ضروری ہے اور اخلاص ضروری ہے، اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص عام لوگوں کو یعنی مخاطب کیا، صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا، الناس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، ایمان والے اور غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ کلو کھاؤ، مما فی الارض جو کچھ بھی ہے زمین میں، حلالا طیبا حلال طریقے سے اور پاکیزہ مال، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان حرام کھائے، حرام کی کمائی وہ کما کر لائے اور حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جائے، لیکن رحمان نہیں چاہتے، شیطان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حلال کی بجائے حرام کھاؤ گے، گویا کہ تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلو گے، جبکہ شیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا تھا شیطان نے کہ جب اس کو دھتکارا گیا، فرشتوں کی صف سے نکالا گیا، کہنے لگا کہ اللہ میں تیری مخلوق کے پاس، تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور تمہارے بندوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہو جائیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کو اختیار دیا، اختیار یہاں تک دیا، دلوں کو میں وسوسات ڈالنے کا اختیار اس میں ہے، کوشش کرتا ہے شیطان جو ہے انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اس کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرمایا یہ بھی ساتھ کہ انہ بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین واضح دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ انما یامرکم بالسوء بے شک سوائے اس کے نہیں، یعنی بے شک یامرکم وہ شیطان حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور تمہیں ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ بات جو نہیں تم جانتے، جو نہیں تم جانتے وہ بات کہنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے، حکم دیتا ہے یعنی ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ پیروی کر لو اس چیز کی، ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہے، وحی کے ذریعے، وہ چاہے قرآن کی شکل میں ہے چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ قالوا تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہنے لگے کہ بلکہ نتبع ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے تو جیسے ہمارے بڑے کرتے رہے ہم وہی کریں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اگر ان کو حق بات کہی جائے وہ کہتے ہیں آج یہ نیا مسئلہ سن لیا،
آج تک ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا، ہمارے بڑے پھر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، ان کے روزے ضائع ہو گئے، ان کی عبادت کدھر جائے گی؟ اس طرح کے یعنی آگے سے جواب دیتے ہیں لوگ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ اختیار کرو، یہ حق کا راستہ ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے رہے۔ رسم و رواج کے حوالے سے بات کی جائے تب بھی یہی جواب ملتا ہے، ہمارے بڑے جو ہے وہ اس طرح رسم و رواج کرتے رہے، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ ہم ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کی روایات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، جو ہمارے بڑے کرتے رہے وہی ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کر لو جو اللہ تعالیٰ نے چیز نازل کی ہے، تو یہی کہتے تھے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا نہیں تھے؟ اولو کان، کیا اگرچہ وہ تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، اولو کان آباؤہم اگرچہ تھے ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا نہیں وہ سمجھتے تھے، یعنی اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ جاہل تھے، دین سے ناواقف تھے، پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ان کی بات مانی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں نا، اگرچہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، بے وقوفی پر تھے، لا علمی پر تھے، جہالت پر تھے، لا یعلمون لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ سمجھتے تھے کچھ اور نہ ہی وہ ہدایت پکڑتے تھے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، یعنی یا اس کی طرح ہے، یعنی جو بولتا ہے، بما اس چیز کے ساتھ، لا یسمع جو نہیں وہ سن سکتا، الا مگر دعان ایک پکار ہوتی ہے، وندان اور یا ایک آواز ہوتی ہے، پکار یا ندان آواز ہوتی ہے، سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے۔ اصل میں یہ مثال دی جا رہی ہے جانوروں کی۔ ایک جانور ہے، وہ آواز سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ اب ہم اگر کسی جانور کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیں کہ کل سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، وہ کسی بھینس کو جا کر کہے، اس کو کیا پتا کہ رمضان کیا چیز ہے؟ اگر اس کو کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب بھینس کو کیا پتا کہ نماز کیا چیز ہے؟ اذان ہو رہی ہے، بھینس کو کیا پتا اذان ہو رہی ہے؟ یعنی وہ سنتے ہیں، کان ہے، سماعت بھی ہے، سنتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اذان کا کیا مطلب ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا یا دین کی بات کی جائے وہ نہیں سمجھے۔ تو جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیث سنائی جائے، وہ سنتے تو ہیں یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر ان کی مثال جانوروں کی طرح ہوئی۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي اس کی طرح ہے، یَنْعِقُ جو بولتا ہے، بما اس چیز کے ساتھ، لا یسمع سنتا نہیں ہے، الا مگر دعان ایک پکار ہوتی ہے، وندان اور ایک آواز ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ سمم وہ بہرے ہوتے ہیں، بکمن گونگے ہوتے ہیں، عمیون اندھے ہوتے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو اگر ان کو حق کی بات کہی جائے، سننے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے نہیں، کان ہے، ان کانوں سے قرآن کو سنتے نہیں ہیں۔ اب دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان سے سمجھتے نہیں ہیں، اس لحاظ سے وہ بہرے گونگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فطرتاً گونگے ہیں، یعنی قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے، ایک جانور ہے، وہ بھی بہرے گونگے کی طرح ہوتا ہے۔ اب وہ نہ کوئی اپنی بات سمجھا سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، صرف خاص ان کی آواز ہوتی ہے، بولی ہوتی ہے، جو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے، بس اتنا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے جانور۔ لیکن اگر کوئی بات ان کو دین کی سمجھائی جائے، وہ تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو جو کافر ہے وہ اگر دین کو نہیں سمجھتے سننے کے باوجود، پھر ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یعنی کو وہ بولتا ہے، یعنی کہ وہ بولتا ہے، بما اس چیز کے ساتھ، لا یسمع جو سنتا نہیں ہے، الا مگر دعان وہ پکار ہوتی ہے، واندان اور آواز ہوتی ہے۔
سمم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے عطا کیا تم کو، پاکیزہ مال، اللہ نے تو پاک ہی مال ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم خود ملاوٹ کرتے ہیں، وہ چاہے سودی کاروبار کر کے ملاوٹ کر لیں، چاہے کسی واضح طور پر حرام چیز کی ملاوٹ کر لیں، ہم حلال روزی میں ملاوٹ خود حرام چیز کو ملا کر یا حرام کاروبار کو ملا کر ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ رشوت کے ذریعے ملاوٹ ہو جائے، وہ سود کے ذریعے ہو جائے، وہ کسی بھی یعنی کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ کی کمائی کے ذریعے ملاوٹ ہو جائے، تو بشکروا للہ، شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم اگر ہو تم جاؤ خاص اسی کی تعبدون، تم عبادت کرنے والوں، اس اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یعنی صرف کھا کر ڈکار مار لینا یہ کوئی عقل والی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیسے؟ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا الطعام۔ اب کئی ایک دعائیں کہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ چلو ساری دعا کسی کو نہ آتی ہو، کم از کم الحمدللہ تو پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی من غیر غول منی ولا قوہ۔ کئی ایک دعائیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارک فی، یعنی زیادہ لمبی چوڑی کوئی دعا نہیں آتی تو کم از کم الحمدللہ پڑھ۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم اگر ہو تم ایجاؤ خاص اسی کی تعبدون، عبادت کرنے